بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات کیس پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہ کروانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اہم تفصیلات ہیں۔ اہم سماعت ہوئی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس سماعت سے پہلے ایک اور سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وکلا کے حوالے سے پنجاب میں جو وکلا کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور پنجاب بھر میں وکلا کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے سخت ریمارکس دیے، جس کے بعد پھر وکلا نے باقاعدہ طور پر اس پر احتجاج بھی کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے اور وکلا کی ہڑتالیں پنجاب میں ہوتی ہیں۔ پنجاب میں زمین کی تقسیم کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے درخواست واضح نہ ہونے پر درخواست گزار کے وکیل کی سرزنش کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست میں استدعا ہی درج نہیں ہے۔ پنجاب کے وکیل دعویٰ لکھنا کب سیکھیں گے؟ کیا پنجاب کے تمام لاء کالجز کو بند کر دیں؟ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ عرضی نویس سے دعویٰ مرتب کروایا جاتا ہے۔ بتائیں کیا قانون عرضی نویس سے دعویٰ مرتب کروانے کی اجازت دیتا ہے؟ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ وکیل صرف عدالت میں کھڑے ہو کر دلائل دے گا؟ وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعویٰ لکھ کر اس کی تصدیق کر کے جمع کروائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے پنجاب میں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ وکلا کی ہڑتالیں بھی پنجاب میں ہی ہوتی ہیں۔ پنجاب کے سینئر وکلا بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہڑتالیں کرتے ہیں۔ ہڑتال کرنا وکیل کا حق کیسے ہو گیا؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہاں عرضی نویس سے کیس کی ڈرافٹنگ کروائی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پورا نظام ہی خراب کر دیا گیا ہے۔ کیا پنجاب کے لاء کالجز ڈرافٹنگ نہیں سکھاتے؟ بلوچستان کے پسماندہ علاقے تربت میں جائیں، وہاں بھی وکیل خود ڈرافٹنگ کرتا ہے۔ دوران سماعت وکیل افرا صاحب نے عدالت کو بتایا کہ میں نے یہ درخواست تحریر نہیں کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ آپ کے توسط سے تمام وکلاء کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیس کی تیاری کیا کریں۔ اب اگر تو چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کو جنرل بات کرتے تو پھر تو میرے خیال میں یہ اتنا کوئی ایشو نہیں تھا اور عدالت کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے وہ درست تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ پنجاب سے جوڑ کے تمام پنجاب پر بات کریں اور پنجاب کے کالجز لاء کالجز کے اوپر بات کریں، اور جس میں جو وکیل ہے بھلے وہ خود ڈرافٹنگ کرواتا ہو، بھلے وہ محنت کرتا ہو، بھلے وہ لائق ہو، تمام ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ اس طرح جنرل بات کرنا اور وہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر بیٹھا شخص ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے اور ہماری عدالتوں کو اس حوالے سے بہت کیئر کرنی چاہیے اور نپی تلی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملک بھر میں عام انتخابات کیس کی سماعت ہوئی۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں اطہر من اللہ اور امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عام انتخابات 1 تاریخ کو کرانے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ یہ وہ درخواست گزار تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب کچھ لوگوں نے ملاقات کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان، اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے عمر عطا بندیال، ان سے ملاقات کی تھی اور ملاقات کے بعد یہ طے ہوا کہ تمام انتخابات اکٹھے کر لیتے ہیں، اور اس پر مذاکرات شروع ہو گئے پی ٹی آئی کے اور پی ڈی ایم کے۔ اس وقت راتوں رات ایک رات کے اندھیروں میں یہ درخواست آئی۔ سردار کاشف نامی ایک نامعلوم پٹیشنر تھا اور اس کا وکیل وہ شاہ خاور تھا جو اس وقت عمران خان کے خلاف سائفر مقدمے میں ریاست کا وکیل ہے، اور وہ شاہ خاور اس وقت اس کا وکیل تھا۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو شاہ خاور نے درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی۔ انہوں نے کہا جناب میں اس کیس کو نہیں چلانا چاہتا، چونکہ اس وقت درخواست دینا ان کے مفاد میں تھا، آج وہ درخواست واپس لینا ان کے مفاد میں تھا۔ انہوں نے کہا جی میں اس کیس کو آگے نہیں چلانا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کو خارج کر دیا جائے۔ شاہ خاور نے کہا کہ اس وقت ایک کوشش کی گئی کہ انتخابات کے حوالے سے اتفاقی رائے پیدا ہو، اب عدالت پورے ملک انتخابات کے حوالے سے مقدمہ سن رہی ہے۔ چیف جسٹس نے وکیل شاہ خاور سے استفسار کیا کہ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، اب کیا بات کر رہے ہیں؟ شاہ خاور نے جواب دیا کہ اس وقت سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کروانے کا حکم دیا اور پھر ہم نے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کی درخواست دائر کی تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا یہی تو سارا جھگڑا ہے، کیا اس وقت کوئی آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوا تھا؟ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب عمر عطا بندیال صاحب کے 14 مئی انتخابات کروانے کا جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے اس کو آرڈر آف دی کورٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ منصور علی شاہ سمجھتے ہیں نہ اطہر من اللہ صاحب۔ یہی تو اس وقت ایشو تھا، ججز کہتے تھے کہ یہ 4-3 سے فیصلہ آیا ہے،
اور عمر عطا بندیال کہتے تھے یہ 3-2 سے فیصلہ آیا ہے، تو یہی تو ایشو تھا۔ تو اس پر عدالت نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے دوبارہ پوچھا تاکہ معاملے کو اٹھایا جا سکے کہ کیا اس وقت کوئی آرڈر آف دی کورٹ بھی تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی جو وکیل نے کہا کہ 4 آرڈر آف کورٹ جاری ہوئے تھے، کسی مقدمے پر مختلف رائے ہو تو یہ ایک آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوتا ہے، ہمارا کام تو ہے سوال پوچھنا۔ شاہ خاور نے جواب دیا اس طرح کا آرڈر آف دی کورٹ نہیں تھا۔ انہوں نے شاہ خاور نے کہا نہیں جس طرح کا کوئی آرڈر آف دی کورٹ تھا ہی نہیں انتخابات کا۔ اطہر من اللہ نے ریمارک کی کہ آپ کو تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی درخواست دائر کرنا چاہیے تھی، آپ نے یہ درخواست دائر کر کے آئین کی خلاف ورزی کی کوشش نہیں کی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہوں؟ اس وقت جب اسمبلیاں ہی 2 صوبوں کی خالی تھیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام انتخابات ایک ساتھ ہوں؟ تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا عدالت کے پاس ایسا اختیار ہے کہ کوئی فیصلہ جاری کر سکے؟ اگر 4 سال انتخابات کا حکم دیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قانون کے برخلاف تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کا موقف یہی تھا کہ ایک ساتھ انتخابات ہوں۔ شاہ خاور نے کہا میرا موقف ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کل کو دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر شاہ خاور نے جواب دیا کہ ہم پھر ایک درخواست دائر کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا تو کیا پھر اس معاملے پر ایک ہی بار فیصلہ نہ کر دیں، اور اگر آرڈر آف دی کورٹ کی خلاف ورزی ہو تو توہین عدالت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں، آپ اکثریت کا فیصلہ چیلنج کریں۔ آرڈر آف دی کورٹ کی اہمیت ہوتی ہے، ایک آرڈر آف دی کورٹ نہ ہو تو ہر جج کہے گا کہ یہ آرڈر آف دی کورٹ ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ انتخابات کے معاملے پر 4 آرڈر آف دی کورٹ تھے یا 5 تھے؟ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچ نائک صاحب نے کہا کہ اس کیس میں مذاکراتی کمیٹی بات چیت کے لیے بنی تھی۔ چیف جسٹس نے فاروق اچ نائک سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دی کہ آپ سینئر وکیل ہیں، آرڈر آف دی کورٹ اکثریت واضح ہو جاتی ہے، آرڈر آف دی کورٹ سے فیصلے کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ فاروق اچ نائک صاحب نے کہا کہ نگران حکومت آئین کے دیباچے کے خلاف ہے۔ فاروق اچ نائک کہہ رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو 90 دن سے زائد نگران حکومتیں ہیں یا جو پورے ملک میں اس وقت نگران حکومتیں ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہیں۔ آج یہ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چلتا تھا یہی باتیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کہتے ہوتے تھے، تو اس وقت تو یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف قراردادیں منظور کرواتے تھے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ جو ملک میں نگران سیٹ اپ ہے آئین کے دیباچے کے خلاف ہے۔ 6 ماہ کے لیے نگران سیٹ اپ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق اچ نائک سوال اٹھا رہا ہے، اور آگے آپ سنتے جائیے ہمارے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فاروق اچ نائک سے استفسار کیا کہ نگران حکومت کا مقصد کیا ہے؟ فاروق اچ نائک نے جواب دیا کہ نگران حکومت کا مقصد صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ آج تک صاف شفاف انتخابات نگران حکومت نہیں کروا سکی، لیکن نگران حکومت قائم ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹایا، کسی نے نہیں ہٹایا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، تو اس پر الیکشن کا فیصلہ دینے والے بینچ کا آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے؟ قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، نگران حکومت کا نہیں۔ الیکشن کا فیصلہ دینے والے بینچ کا آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے؟ آرڈر وہ ہوتا ہے جس پر سب ججز کے دستخط ہوں۔ فاروق اچ نائک نے کہا کہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ دینے والا آرڈر آف دی کورٹ موجود ہی نہیں، 90 روز کی آئینی مدت کی خود عدالت نے بھی خلاف ورزی کی، عدالت نے 14 مئی کا آرڈر دیا، وہ 90 دن سے باہر تھا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریمارک کی کہ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آرڈر تھا کیا۔ یہ وہی کیس ہے نا جس میں بہت سے ججز نے اپنا آرڈر لکھا تھا۔ آرڈر آف دی کورٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ 21ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پڑھیں، اس فیصلے میں اختلاف موجود تھا مگر دستخط سب ججز نے کیے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے استفسار کیا کہ آئینی تجدید کا آرڈر کون لایا تھا؟ فاروق اچ نائک نے جواب دیا کہ 1985 میں ضیاء الحق CRO لائے تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب آپ فاروق اچ نائک پر طنز نہ کیجیے گا کہ انہوں نے ضیاء الحق کی بات کر دی۔ 2 انتخابات نگران حکومتوں کے بغیر بھی ہوئے، 2002 کے الیکشن بھی نگران حکومتوں کے بغیر ہوئے۔ فاروق اچ نائک نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انتخابات کے پروگرام کا اعلان کرے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ 2 نومبر کا نوٹس کر دیا ہے، آپ بھی اس دن آ جائیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ سیاسی استحکام آئینی ضرورت ہے، سیاسی استحکام ہمارا کام نہیں، سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ صرف صاف شفاف انتخابات نہیں بلکہ ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملنی چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کو آپ سیاسی لوگوں کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ صرف انتخابات نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جناب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اطہر من اللہ صاحب نے فاروق اچ نائک صاحب کو کہا کہ چونکہ وہ آرڈر تو تھا
آرڈر آف دی کورٹ تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ سوال ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا۔ اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو کسی نہ کسی ذمہ دار کو تو کٹہرے میں لانا ہوگا کہ کون ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی کے خلاف تو کارروائی کرنی ہوگی۔ اگر ہم کارروائی نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ تو کبھی نہیں ختم ہوگا، ہمیں کہیں نہ کہیں سلسلے کو روکنا ہوگا، ہمیں کوئی آرڈر ایسا دینا ہوگا کہ کم از کم آئندہ کوئی 90 دن کے کسی کو ایسی سزا دیں، ایسی عبرت ناک سزا دی جائے کہ کم از کم کل کوئی 90 دن سے آگے انتخابات کو نہ لے جائے۔ یہ عطر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ عطر من اللہ صاحب جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات تھے وہ کیا فرماتے ہوتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کی ہوئی ہیں، اسمبلیاں ایک فرد واحد کے کہنے پہ کیسے تحلیل ہو سکتی ہیں، پہلے اس معاملے سے نکلیں گے تو 90 دن میں انتخابات کی بات کریں گے، اور انہوں نے اختلافی نوٹ لکھے تھے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں، جب آج بلاول اینڈ کمپنی بھی چیخ کے انتخابات مانگ رہی ہے، آج وہ فرما رہے ہیں کہ 90 دن میں جو انتخابات ہیں وہ ضروری ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی تاکہ آئندہ کوئی 90 دن سے آگے نہ بڑھے اور کسی کو عبرت کی مثال بنانا ہوگا۔ بہرحال جو عدالت نے وہ درخواست جو تھی ایک ساتھ تمام انتخابات کروانے کی، اس کو بصیغہ واپسی خارج کر دیا، انہوں نے واپس لے لی اور عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی۔ اور عدالت کی جانب سے نگران حکومتوں کے قاضی چیف جسٹس نے کہا کہ نگران حکومتوں کی بات نہ کریں، یہ معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں۔ ہر بات پہ کہا گیا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ، اس وقت تو پارلیمنٹ ہے نہیں، جب پارلیمنٹ نہیں ہے جناب تو کیا کس نے کرنا ہے؟ کون نگران حکومت، کون سی اسمبلی ہے جس نے یہ قانون سازی کرنی ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے پر عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ دیکھے گی۔ بہرحال عدالت نے وہ درخواست بصیغہ واپسی خارج کر دی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔